ایک دفعہ ایک شخص کسی مقام پر ایک قبرستان میں ایک لاش کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ بظاہر یہ ورڈ سن کر جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لاش کے ساتھ بدکاری، بٹ اگر آپ اپنے ریئل ورلڈ میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے، آپ ٹی وی چینلز کو آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو ایسے گناہوں کے گنونے افعال کرنے والے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی۔ خیر، اسی اثنا میں، اسی دور میں جو وقت کا بادشاہ تھا وہ کوئی بڑا نیک اور صالح قسم کا انسان تھا۔ بادشاہ کے خواب میں ایک سفید پوش بزرگ آتے ہیں اور انہوں نے آ کر اس بادشاہ کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ فلاں مقام پر فلاں قبرستان میں فلاں شخص نے اس گنونے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس شخص کو اپنے دربار میں بلوائیں اور بلوانے کے بعد اسے مشیر خاص مقرر کریں۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیرت والی نگاہ سے یہ سوال کرنا چاہا کہ ایک بدکار شخص کو میں مشیر خاص بناؤں، تو یہ سوال کرنا چاہا کہ اتنے میں خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوا، اور اسی اثنا میں، اسی بے چینی میں، اضطرابی میں، چونکہ اس نے حکم کو بھی بجا لانا تھا، اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ آپ فلاں مقام پر جائیں اور فلاں شخص ہوگا اس کو آپ وہاں سے پکڑ کے لے کے آئیں۔ فوج تیاری کرتی ہے اور اس مقام کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جو ہی فوج اس مقام پر پہنچتے ہیں، سپاہی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کو وہ شخص وہیں پر ملتا ہے۔ شخص نے جب سپاہیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اس برے فعل کا ارتکاب کر چکا ہوں، اب میری بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سپاہی گئے، اس شخص کو وہاں سے لیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور دربار میں حاضر ہونے کے بعد بادشاہ نے سارا قصہ، سارا ماجرا اس شخص کو سنایا، اور ساتھ ہی یہ حکم صادر کر دیا کہ آج سے آپ میرے مشیر خاص ہیں۔ نیکسٹ نائٹ جب بادشاہ سلامت سوتے ہیں، پھر سے ان کو خواب میں وہی سفید پوش انسان، سفید پوش بزرگ آتے ہیں، اور اب کی بار بادشاہ سلامت نے ایک گھڑی کو ضائع کیے بغیر سوال پوچھا کہ آپ نے ایک بدکار شخص کو میرا مشیر خاص مقرر ہونے کے لیے حکم جاری کر دیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جو سفید پوش بزرگ تھے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو شخص ہے، اس نے جس عمل کا ارتکاب کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی جو سزا تھی وہ آخرت میں معین کر دی، مقرر کر دی، اور جب تک یہ دنیا میں ہے، جب تک اس کی زندگی باقی ہے، اس کو ہم نے اس عیش و عشرت والی زندگی میں منتقل کر دیا تاکہ یہ اپنے گناہ کو یاد بھی نہ کر سکے، تاکہ یہ اپنے گناہ پر نادم بھی نہ ہو، تاکہ یہ اپنے گناہ پر معافی بھی نہ مانگ سکے۔ حضور والا یہاں سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے بعد راحت کا ملنا، سکون کا ملنا، آرام کا ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے۔ گناہ کی لذت جو کہ وقتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو احساس ہے اگر وہ بھی آپ کے اندر باقی نہیں رہا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ ندامت نہیں ہوئی، آپ نے ندامت کے آنسو نہیں بہائے، تو یہ جان لیجئے کہ جو آپ کی آخرت ہے، دنیا میں تو لگے گا آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں لگے گا آپ کو کہ آپ ایک برے فعل کے کرنے کے بعد اس آرام اور سکون میں آ گئے ہیں، بظاہر آپ کو یہ راحت لگے گی، لیکن جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا اس کا، وہ آخرت کی خرابی کا باعث ہوگا۔ انسان ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا انسان سے ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی غلطی، کسی بھی قسم کی خطا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی لے کر اپنے آپ کو اگر آپ آرام اور سکون کی کیفیت میں آپ نے اپنے اندر اس گناہ کو ختم کرنے کا احساس، اس گناہ کے اوپر توبہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تو جان لیجئے کہ آپ کی آخرت بہت دردناک اور المناک ہوگی۔